قسط نمبر 8۔ آپ کی رپورٹس نارمل ہیں، کچھ فارمیلٹیز کے بعد آپ گھر جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے اسے چند ضروری نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے گھر میں موجود تھی۔ اس نے اس عرصے میں اپنے باپ سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ہمیشہ اسے ضروری کام کا کہہ کر ٹال دیتے۔ آج وہ ان سے مل کر انہیں اپنے تمام حالات سے واقف کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، اس کی سوتیلی بہن اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آفاف، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، میرا فون چوری ہو چکا ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے نیا فون لے کر دو گی، کیا تم لے آئی ہو؟ اس کی بہن فوراً مطلب کی بات پر آئی تو وہ تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ نہیں، میں نہیں لے پائی کام کی مصروفیت کی وجہ سے، لیکن اگلی بار لے آؤں گی، اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت اس کا ذرا بھی دل نہیں تھا اپنی بہن کی شکل دیکھنے کا، کیونکہ جو کام اس نے کیا تھا اس کے بعد وہ آفاق کے دل سے اتر کر رہ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی، اس نے سردار کے پاس سے ملا ہوا اپنا بہن کا فون نکالا اور دراز میں رکھنے لگی، جبکہ اس کی بہن اندر آئی۔ میرا فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے میرا فون چوری کیا، تم بالکل اپنی ماں کی طرح بدذات ہو، اس کی بہن فریال اسے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ ایک دم غصے سے دھاڑی تھی۔ فریال دانت پیس کر رہ گئی۔ تم نے پہلے میرے باپ کا پیار مجھ سے چرایا اور اب میرا فون چوری کر کے تم نے یہ ثابت کر دیا تم ایک نہایت گری ہوئی لڑکی ہو۔ اس کے دل میں بھرا زہر دھیرے دھیرے زبان پر آ رہا تھا، جو آفاف کے دل کو بری طرح چیر رہا تھا۔ وہ یہ کہتے ہوئے زور سے دروازہ بند کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ وہ پیچھے بیڈ پر گرتی سوچ رہی تھی، اس نے فریال کو زیادہ پیار دے کر بگاڑ دیا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ نہا کر فریش ہوئی۔ جیسے وہ واش روم سے باہر نکل کر بال سکھانے لگی، فون پر سردار کی کال نے اسے فون اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ ہیلو، 2 منٹ، تم نیچے آ رہی ہو؟ اگر 2 منٹ میں نیچے نہیں آئے تو میں تیسرے منٹ میں تمہارے دروازے پر موجود ہوگا، اور پھر اپنے پاپا کو میرے بارے میں کیا کہنا ہے یہ تم خود بہتر جانتی ہوگی۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ آفاف لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر بھاگتے ہوئے گھر سے نکلی اور گاڑی میں جا کر بیٹھتے ہی دم لیا۔ سر اب یہاں، اس نے سانس بحال کرتے ہوئے کہا، اگر میں کہوں کہ میں یہاں صرف تم سے ملنے آیا ہوں تو کیا تم میرے یقین کرو گی؟ اس نے آفاق کے قریب ہوتے ہوئے اس کی تھوڑی کو اونچا کرتے ہوئے پوچھا تو اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ بھلا وہ کہاں امید کرتی ہے کہ سردار گروپ آف انڈسٹریز کا مالک صرف اس سے ملنے اس کے گھر پر آئے گا؟ سردار نے اسے اپنے پاس کھینچا تو اس کی ایک دم چیخ نکل گئی۔ لگتا ہے تم ابھی شاور لے کر آئی ہو۔ سردار نے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے اس کے نم بالوں کی مہک کو اپنے اندر اتارتے ہوئے کہا۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور پیچھے ہوئی۔ اس سے پہلے کہ آفاق کچھ بولتی، سردار نے اس کے لبوں کو قفل لگایا اور اس پر جھکتا ہی چلا گیا۔ کچھ پرلطف اور حسین لمحے گزرنے کے بعد جب وہ پیچھے ہٹا تو اس کے سینے سے سر ٹکا گئی، جہاں اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آفاف نے دل میں سوچا کہ اگر وہ سردار کی تیز دھڑکن نہ سنتی تو جواب یہ سب ہوا۔ اسے وہ صرف وقت کی ضرورت سمجھتی تھی، جبکہ خالص احساسات تھے۔ سر، کل میری جان بچانے کے لیے شکریہ، آفاف نے وہیں سر رکھ کے کہا، مگر جب کوئی جواب نہ ملا تو سر اٹھا کر دیکھا، جہاں سردار سیٹ سے آنکھیں بند کیے سر نکالے ہوئے بیٹھا تھا۔ اسے لگا کہ وہ سو گیا، لیکن وہ اس بات سے اس کے بابا کی کال آنے لگی تو اس نے فوراً کال پک کی۔ انجان تھی کہ جب آفاف اس کے پاس ہو تو سردار کا سونا ناممکن۔ جی بابا، میں حریم کی طرف ہوں، بس تھوڑی دیر تک گھر آ رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کال کاٹی اور سردار کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، سر آپ پلیز مجھے اس اسٹریٹ کے سائڈ پر ہی اتار دیں، اس سے آگے میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ اس نے اپنے گیلے بالوں کو سمیٹتے ہوئے کہا، لڑکی کیا تم لوگوں پر ہمارا رشتہ واضح نہیں کرنا چاہتی؟ اس میں چھپانے والی کوئی چیز تو ہے نہیں، ہم میاں بیوی ہیں، ہم نے نکاح کیا، کوئی چوری نہیں، تو پھر ڈرنا کیسا؟ کیوں، کیا کہتی ہو؟ کیا آج رات میرے ساتھ گزارو گی؟ اس نے پھر سے آفاف کے قریب کھنستے ہوئے کہا، اس کے چہرے کو پیار سے چھوتے ہوئے تو وہ منہ بسوڑنے لگی۔ سردار کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ کب کہاں کسی بھی وقت شروع ہو جائے۔ اس کو منہ بسوڑتے دیکھ کر وہ پیچھا ہوا اور اپنے فون کی طرف دیکھنے لگا، مگر دل میں سوچا جب بھی وہ اسے تنگ کرتا ہے اور اس کے تنگ کرنے پر جو آفاف کے چہرے پر چڑھنے کے تھکے سے مزے کے تاثرات آتے ہیں وہ ایک دم پرائس لیس ہوتے ہیں، جس کے لیے سردار ساری زندگی ایسا کرنے کو تیار تھا۔ اللہ حافظ سر، اس نے گاڑی سے باہر نکلتے کہا اور اسے جانے کا اشارہ کیا، جس کا بالکل بھی دل نہیں تھا جانے کو۔ جب تک وہ چلا نہیں گیا آفاف وہیں کھڑی رہی
اسے جاتا دیکھ کر وہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کب تک وہ سردار کے ساتھ زبردستی کے رشتے میں بندھی رہے گی اور کب وہ اپنی اصل زندگی کی طرف واپس آئے گا۔ ایسا لگتا تھا کہ تھوڑے وقت میں کتنا کچھ سہ لیا ہو اس نے، ایسے جیسے کئی سال بیت گئے ہوں۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور پیچھے ہونی اور فروٹس سے اپنے بابا کے لیے کچھ فریش فروٹس خریدے۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ جیسے ہی وہ جانے کو پلٹی تو علیان کو اپنے پیچھے دیکھ کر اس کے آسان خطا ہوئے تھے اور وہ بڑبڑاہٹ کے مارے پیچھے ہوئی تھی۔ جب ایک تیز رفتار گاڑی اس کے قریب آئی تو علیان نے فوراً اسے کس کر پکڑتے سائڈ پر کھینچا۔ مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کہیں اور جا کر مر، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی کیوں مروانا چاہتی ہو؟ علیان کے طنز کرنے پر عفاف نے اسے زور کا نیچے دھکا دیا۔ جو تم نے کل میرے ساتھ کیا وہ کافی نہیں تھا جو یہاں بھی آ گئے ہو مجھے تنگ کرنے؟ اب کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ عفاف نے غصے سے کہا۔ گھبراؤ مت، بس میں یہ دیکھنا آیا تھا کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں۔ اس نے نظریں دوسری طرف کرتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں اور مجھے تمہاری پرواہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوشش کرنا کہ میرے سامنے بھی مت آنا کیونکہ جو تم نے کل میرے ساتھ کیا میں اسے کبھی نہیں بھول سکتی، عفاف نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے ہاتھ سے فروٹس کے شاپر لیتا آگے چلنے لگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں سردار کو چھوڑ دوں تو تمہیں اس کے لیے خود اس سے بات کرنی پڑے گی، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی اس میں۔ عفاف نے اپنا دامن بچانا چاہا، اور اگر تم سردار کو مجھ سے دور کر دو گے تو میں تمہیں اس کے لیے پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ جو بھی تھا وہ سردار کے ساتھ تذیل بھری زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کتنے پیسے دے سکتی ہو تم مجھے؟ علیان اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کیا واقعی مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت ہوگی؟ تم میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو مگر کیوں؟ تم تو سردار کے دوست ہو، پھر میری مدد کیوں کرو گے؟ عفاف نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا وہ اور تم ایک ساتھ رہو، بلکہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ میں کسی بھی لڑکی کو سردار کے ساتھ رہنے نہیں دینا چاہتا، اور یہاں تو وہ تمہارے لیے احساس ہو رہا ہے جو نہایت ناقابل قبول ہے۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، یہ سردار کے لیے نہایت فکر مند ہے مگر ایسی فکر کہ لڑکیوں کا دور کر دینا، بھلا یہ کیسا پیار ہوا؟ کہیں یہ وہ تو نہیں؟ اس سے آگے عفاف سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا سر جھٹکا۔ گھر کے آگے پہنچ کر علیان نے اسے فروٹس کے شاپر پکڑائے۔ یہ تو میرے گھر کا راستہ بھی جانتا ہے، عفاف نے دل میں سوچا۔ جب تمہارا ذہن بنے تو مجھے بتانا، میں تمہاری مدد کے لیے تیار رہوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ صبح جب وہ یونیورسٹی جانے کے لیے باہر نکلی تو تھوڑی دور علیان اپنی گاڑی میں بیٹھا اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ آؤ بیٹھے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے عفاف کو یونیورسٹی چھوڑنے کی آفر کی۔ نہیں شکریہ، میں خود جا سکتی ہوں۔ جیسے ہی وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سوار وہ بھی اس کے پیچھے وہیں چلا آیا۔ کہاں تھی تم؟ عفاف، پتہ ہے میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ حریم نے یونی کے باہر عفاف کو جا گھیرا تھا۔ سانس لو حریم، میں ٹھیک ہوں، اس نے حریم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ واہ یار، اتنا چارمنگ لڑکا ہماری یونی میں کیا کر رہا ہے؟ لڑکی کی آواز پر حریم اس طرف متوجہ ہوئی۔ تم تو اس دن والے علیان شاہ ہو جس نے عفاف کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حریم نے عفاف کے پیچھے علیان کو آتے دیکھا تو کڑے تیوروں سے پوچھا۔ اس پر مت برسو، یہ اس دن میرے ساتھ تھی اور اس کے فون کی چارجنگ ڈیڈ تھی اس لیے تمہیں کال نہیں کر پائی۔ علیان نے عفاف کی سائیڈ لی۔ کیا شخص نہیں چاہتا تھا کہ عفاف اور سردار الگ ہوں؟ تو پھر یہ خود عفاف کے ساتھ کیوں ہے؟ حریم نے دل میں سوچا۔ اس دن مجھے لگا تھا کہ سردار اور عفاف ریلیشن شپ میں ہیں، اس لیے میں تھوڑا پاگل ہو گیا تھا کیونکہ میں عفاف سے پیار کرتا ہوں تو مجھے برا لگا تھا۔ علیان نے سر کھجاتے کہا تو ان دونوں کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ حریم نے چیخ کر کہا، کیا کہا تم نے؟ مذاق کر رہا ہوں وہ حریم، عفاف نے علیان کو گھوریوں سے نوازتے ہوئے کہا۔ اب تم جاؤ علیان، میرا پیچھا مت کرنا اب، عفاف نے دانت پیستے کہا۔ کیا تم میرے ساتھ ناشتہ نہیں کرو گی؟ میں نے کل رات کچھ نہیں کھایا۔ کیا تم جلدی میں یا تم سردار کا انتظار کر رہی ہو؟ علیان نے معصومیت کی حدیں پھیلانگتے ہوئے آؤ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، عفاف نے کچکچاتے ہوئے کہا۔ حریم، کیا تب تک تو میری بکس لے آؤ گی؟ کیوں نہیں؟ تم اس ہینڈسم لڑکے کو بھوکا مت رکھنا یار۔ ناشتے سے واپسی پر عفاف سوچ رہی تھی کہ علیان، اس نے وہاں سے بھاگتے کہا تو وہ اس کو گھور کر رہ گیا، باقی امیر جیسا نہیں تھا، کھانا کھاتے ہوئے بھی
وہ کتنے مزے سے کھا رہا تھا۔ یہ میں تمہیں غلط سمجھا تھا پہلے، اس لیے تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، بدتمیزی کی۔ میں تم سے دل سے معافی مانگتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ الیان نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، اگر تمہیں لگے کہ سردار تمہیں تنگ کر رہا ہے تو میرے پاس آنا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے خلوص سے کہا تو وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، جب سردار اسے ٹارچر کرتا تھا تو کون تھا اس کے پاس جس سے وہ مدد مانگتی؟ رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی، مگر اب الیان اسے مدد کا کہہ رہا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے اسے؟ تم میری مدد نہیں کر سکتے، ویسے میں نے تمہیں دل سے معاف کیا، لیکن اب میرے پیچھے مت آنا۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے ہم دوبارہ ضرور ملیں گے۔ اس نے آفاق کی پشت کو دیکھتے سوچا۔ جیسے وہ یونہی واپس آئی کسی نے اسے پکارا، آفاق تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے پلٹ کر دیکھا تو شیلا نہایت چست پینٹ شرٹ میں وہاں کھڑی تھی، جو اس کے جسم کو بالکل نمایاں کر رہی تھی۔ اپنے دل میں سوچا، کیا ہوا؟ اس نے پلٹ کر پوچھا، کیا سردار سے تمہاری ناراضگی چل رہی ہے؟ کیونکہ وہ آج کل صرف مجھے ہی اپنے گھر بلا رہا ہے۔ اگر تم کہتی ہو تو میں اسے تمہارے لیے کنونس کروں گی۔ کتنی بری بات ہے نا، وہ تمہیں اگنور کر رہا ہے۔ اس نے اپنی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے طنز کرتے کہا، کوئی بات نہیں، تم اس کی خدمت کر رہی ہو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے جانے کو پلٹی، مگر دل میں یہ بات سن کر کہیں اندر بہت درد ہوا تھا کہ اس کا شوہر غیر لڑکی کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کرتا ہے۔ یہ لڑکی کیا چیز جو سر کے اتنے قریب ہے، ورنہ مجھے تو وہاں کی ملازمین کے ساتھ کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کو یوں بے راز انداز میں وہاں سے جاتا دیکھ کر شیلا نے کڑ کر سوچا، آج وہ سردار کے آفس آئی تھی اور سیدھا فائنانس ڈپارٹمنٹ گئی تھی۔ اب ذیشان اور آفاق آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ حریم نے اسے بتایا تھا کہ ڈین کافی دفعہ ذیشان کے کام کے سلسلے میں ملنے آیا تھا، مگر ذیشان نے اس سے ملنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کی بجائے آفاق سے ملنا چاہتا تھا، تبھی آج آفاق ڈین کے کہنے پر یہاں موجود تھی۔ تو مسٹر ذیشان شاہ، آج میں یہاں آپ سے ڈرافٹ پلان ڈسکس کرنے آئی ہوں۔ آفاق نے اس کے آگے پینز رکھتے ہوئے کہا، تم مجھے مسٹر کی جگہ بھائی بھی کہہ سکتی ہو بہنا۔ ذیشان نے پیار سے کہا تو وہ چونک گئی۔ ذیشان بھائی، ہم ڈیٹس لائک آ گڈ گرل۔ اب بتاؤ، کیا تم مجھے میری سیکیورٹی بننا چاہو گی؟ میں تمہیں 2 لاکھ سیلری آفر کر رہا ہوں اور یہ پارٹ ٹائم جاب ہوگی۔ اس نے اطمینان سے کہا، مگر میں ہی کیوں؟ اس نے حیرت پر قابو پاتے ہوئے کہا، کیونکہ تم ایماندار ہو اور باقی لڑکیوں کی طرح ڈیمانڈنگ نہیں۔ اتنی تفصیلات کافی ہوں گی میرے خیال ہے۔ چلو چل کر چائے پیتے ہی، اس نے آفاق کے سر پر پیار سے تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو وہ دونوں روم سے چائے پینے کے لیے باہر نکلے، جہاں ماریا سردار کے بازو میں بازو ڈالے آ رہی تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو ذیشان؟ وہ بھی آفس ٹائم میں؟ ماریا نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ میں اپنی بہن کے ساتھ چائے پینے جا رہا ہوں۔ اور تم لوگ؟ اوہ، مجھے آئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ سردار آ گیا اور پورا دن مجھے اپنے ساتھ ہی گھمانے لگا، 1 منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑا اس نے مجھے۔ اب ہمیں اجازت دو، ہمیں ایک اور جگہ جانا ہے، چلیں بیبی۔ ماریا نے سردار کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے جاتے ہوئے کہا، جبکہ سردار کی نظریں اتنی دیر آفاق کا ہی طواف کرتی ہیں۔ کیا یہ لڑکی ذرا بھی جیلس نہیں ہوئی سردار کو ماریا کے ساتھ دیکھ کر؟ یہ تو خوش لگ رہی ہے، شاید یہ سردار کو پسند نہیں کرتی اور ورنہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔